बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़। रात के 3 बजे हैं। सख्त सर्दी, फरवरी की रातें ठंडी यख बस्ता और लोग गहरी नींद सो रहे हैं सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में, और किसी को कोई पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। कि इसी दौरान खबर आती है कि शेख रशीद साहब, वफाकी वज़ीर साबिक़ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 16 बार वो वज़ीर रह चुके हैं। समझ नहीं आ रही कि आखिर इस हुकूमत को हुआ क्या है। ये हुकूमत 14 जमाती इत्तेहाद ये करना क्या चाहती है इस मुल्क के साथ, क्योंकि एक गिरफ्तार किया जाता है, उसको रिहा किया जाता है, 2 और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनको रिहा किया जाता है, फिर 4 और गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी समझ से बालातर है कि आखिर मामला है क्या और ये करना क्या चाहते हैं। शेख रशीद साहब को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। मरी यानी कि रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अपारा में मुकदमा दर्ज है, और ये वो मुकदमा है कि जिसमें उन पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहते हैं खुदा न खास्ता। और उसके बाद उनको बुलाया गया, उन्होंने एक जवाब भेज दिया, एक नोटिस भेजा था अपारा पुलिस ने कि आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और इस्लामाबाद ने आज हुक्म दिया था कल कि वो उन्हें मंडे तक कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, और आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया था। लेकिन अब ये पता चला कि रात के 2 बजे अब से ठीक 1 घंटा पहले काफ़ी ज़्यादा पुलिस गई। उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो कि खुद साबिक़ एमएनए हैं, और उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई 300 के करीब पुलिस एहलकारान थे, गाड़ियां थीं, वो गए हैं और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तक अब तक इत्तलाआत के मुताबिक इससे पहले ये आपको मज़ीद ये फवाद चौधरी साहब को कल ही शाम को, रात को बल्कि रिहा किया गया था। मगरब के बाद वो रिहा हुए थे और वो मेरा ख्याल है कि बमुश्किल घर पहुँचे हैं और अभी गपशप लगा रहे होंगे, क्योंकि उससे उस वक्त भी हमें अंदाज़ा था कि अगली गिरफ्तारी देखते हैं कि किसकी हो रही है, क्योंकि मुतवक्के तौर पे शेख रशीद साहब भी थे लिस्ट में, निशाने पर। लाल हवेली के मामले में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, वो रावलपिंडी हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, वो लाल हवेली खुल गई, वहाँ पे वो मुकीम थे। उसके बाद फिर उनको ये इस मामले में इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और कल ही एक और मुकदमा दर्ज हुआ, और वो है शानदाना गुलजार खैबर पख्तूनख्वा की खातून रुकन कौमी असम्बली साबिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको भी जमानत। उससे पहले फरूख हबीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब को पुलिस से अगवा करने की कोशिश की, डकैती करने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या दफात लगाई। फिर कल के ही दिन यानी कि इसी रात जिस रात में बैठे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लीगल एडवाइज़र, हाई कोर्ट के वकील आमिर राना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही साहब ने बताया उनको भी वो उठा कर ले गया है। इसी तरीके से गुज़श्ता रात चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाइश गाह पर भी छापा मारा गया, वहाँ पे भी लोगों को तलाश किया जाता रहा। तो ये निगरान हुकूमत पंजाब की आखिर कर क्या रही है, ये है वो सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इस वक्त कोई बहुत ही ज़्यादा कोई गड़बड़ होने वाली है, जो मुझे तो स्मेल आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ होने वाली है, छोटी गड़बड़ नहीं होने वाली। और ये मामला जो हैं, ये जो इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद है, ये हालात और सूरत हाल को किस तरफ लेके जा रहा है, और ये दानिस्ता ख़राब किए जा रहे हैं हालात। क्या कोई और मोटिव्स हैं, और क्या कोई इनको स्मेल आ चुकी है कि कुछ हो रहा है। उसकी रीज़न है कि फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उस पर सख्त तरीन रद्द अमल आया था। उन्होंने गिरफ्तारी और रिहाई के बाद उन्होंने फिर वही बात की थी कि जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं तो इसी तरीके से कहता रहूँगा, और उन्होंने फिर दोबारा रिपीट किया। इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी मामला गड़बड़ हैं, और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने पार्टी की सीनियर नायब सदारत छोड़ दी, इस्तीफ़ा दे दिया, और उसी दिन इस्तीफ़ा दिया जिस दिन मोहतरमा मरीम साहिबा को बनाया गया था सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो उन्होंने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी भी शायद वो छोड़ रहे हैं, लेकिन अब
دوبارہ ان سے نیگوشیٹ کیا گیا ہے اور ان کو دوبارہ لوپ میں لیا گیا ہے کہ نہیں جناب پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ زبیر صاحب بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ خود بھی اب کنفرم کر دیا انہوں نے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی بھی گفتگو سننے والی ہے، وہ بھی نالاں تھے فواد چودھری کی گرفتاری پہ۔ اب شیخ رشید صاحب کی گرفتاری پہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ لیکن الیکشن ایئر ہے، الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کروائے جانے ہیں، الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ اور شیخ رشید صاحب سے پہلے میں نے آپ کو ایک لمبی فہرست دے دی جو ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد شیخ صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا ویسے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا اور آخر کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھی وہ نگراں حکومت کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مقدموں کی بھرمار ہے۔ پنجاب میں نگراں حکومت آ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں آ چکی ہے، لیکن یہ مقدمہ درج ہوا ہے اسلام آباد میں، گرفتار کیا گیا پنڈی پولیس نے۔ اب دیکھتے ہیں آگے فردر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی حقوق، آزادی، سیاسی حقوق، جمہوری حقوق، شہری حقوق سب کے سب سلب ہو چکے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے وزن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ وزن جب بڑھتا جاتا ہے تو کوئی پھر قریب جب بہت زیادہ وزن بڑھتا ہے تو پھر زمین بوس عمارت اپنے ہی وزن کے نیچے ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت یہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب اس پہ اب اگلی جو نظر آ رہی ہے چیز وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بارے میں یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے، اور ان کی گرفتاری کس مقدمے میں ہوگی؟ بہت سارے مقدمات ان کے لیے موجود ہیں، اور اگر گرفتار کرنا ہے تو کسی بھی لمحے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کل جو گفتگو کی اور صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی، اور صحافیوں سے ملاقات کے دوران بھی عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ بڑی کیلکولیٹ کر کے توڑی تھیں، کیلکولیٹڈ ڈیسیشن تھا، اور یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے آئین کے مطابق ایک اپنا حق استعمال کیا، جمہوری حق، اور انہیں تھا آئین کے مطابق کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور ہم انتخابات مانگ رہے ہیں۔ سچویشن ملک کی بہت بری حالت ہے، اکانومی کی صورتحال مخدوش ہو چکی ہے، لوگ غربت اور مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں، اور سونے کا ریٹ جو ہے وہ 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ پیٹرولیم پرائسز ابھی جو لیٹسٹ سچویشن آئی ہے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو مزید پیٹرولیم پرائسز جو ہیں اس پہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مزید ٹیکس لگائے جائیں اور ان کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، تیل کی قیمتیں بھی، اور ساتھ ان کے ساتھ ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پہ، ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے اور پیٹرول ہے، سب پہ لگ رہے ہیں۔ سوئی گیس جو ہے ایل این جی اور سوئی گیس، مائع گیس، جتنے بھی ان کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، یہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہے۔ تو ایک خوفناک قسم کی لہر آنی ہے مہنگائی کی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غالباً توجہ دوسری جانب مبذول کرواؤ، ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوں، گرفتاریوں کے، مہنگائی کی طرف توجہ نہ جائے، خوف و ہراس پھیلایا جائے، کوئی آواز نہ اٹھائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں پھنسایا گیا ہے، یہ حکومت دے کے ہمیں پھنسایا گیا ہے، ہم تو آرام سے بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں، ہمیں بلا کے کہا گیا کہ جناب یہ کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا یہ سب کچھ کر دیا جائے۔ اور اب وہ جب یہ مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، تو مشکل فیصلے لینے کے نتیجے میں ان کی جو عوام میں جو ہے وہ درگت بن رہی ہے، پولیٹیکل کیپٹل، سیاسی سرمایہ جسے کہتے ہیں، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ووٹ بینک کم ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی جب تک ختم نہیں ہوگی، اب جو اصل معاملات ہیں ان کی طرف ایشو ایڈریس نہیں کیے جائیں گے، اور ٹیکس کم کرنے کے بجائے مزید ٹیکس لگ رہے ہیں، اور کوئی 1000 ارب روپیہ کا ٹارگٹ ہے جی، وہ کہتے ہیں کلیکٹ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ جون 2023 تک جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں ان کو پورا کیا جائے، ہر صورت میں پورا کیا جائے، پھر $1 ارب کی آپ کو قسط ملے گی، کیونکہ ادھر بنگلہ دیش کو $4.7 بلین اپروو ہو گئے ہیں، ان کو مل چکے ہیں۔ سری لنکا کو جواب دے دیا، ابھی تک پینڈنگ ہے، پاکستان کے ساتھ ابھی تک صرف جائزہ لیا جا رہا ہے، جائزہ مشن پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ہیں وہ حقائق جو کہ اصل
توجہ ہٹانے کے لیے، تاکہ ٹاک شوز میں اور میڈیا میں جو خبریں ہیں وہ مہنگائی کی خبریں نہ چلیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، معیشت کی تباہی ہو رہی ہے، یہ خبریں نہ چلیں، بلکہ خبریں چلیں فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، فروخ حبیب صاحب کا مقدمہ درج ہو گیا، اور عامر راں چودھری پرویز الہی صاحب کے پاکستان مسلم لیگ کے ہائی کورٹ کے وکیل عامر راں کو گرفتار کر لیا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر چھاپہ مار دیا گیا، وجاہت حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں میڈیا میں۔ تو بہرحال یہ پہلے کبھی نہیں ہوا جی ایسا، میں نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ رجیم چینج ایسا رجیم چینج ہوا ہو، اور رجیم چینج کے بعد آنے والی حکمراں اتحاد جو ہے، جو ایک ایک ووٹ کی محتاج ہو، اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے گرفتاریاں کی ہوں، اتنے بڑے پیمانے پہ شہری حقوق کی پامالی کی ہو، قانون توڑے ہوں، اور آئین کو نہ مانا جا رہا ہو، اسپیکر کے احکامات کو نہیں مانے جا رہے، اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور عدالتیں رہتی ہیں، عدالتوں پہ بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، عدالتوں پہ بھی بہت زیادہ وزن آ رہا ہے، اور ان پہ بھی بڑھتا جا رہا ہے پریشر کہ کیا کیا جائے۔ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ ملک جو ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے، کون سی شہری آزادیاں ہیں، کون سا آئین ہے، کون سی عدالتی آزادیاں ہیں، کون سا انصاف ہے۔ بہرحال دعائی کرنی چاہیے، دعائی کر سکتے ہیں، لگتا یہی ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے، تیار ہے، اور موٹیوز کچھ اور ہیں، آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں۔ ان بڑے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شاید یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔